متحدہ عرب امارات میں حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق اماراتی فضائی دفاع نے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات میں حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں 3 پاکستانی شہری مارے جا چکے ہیں، ایک پاکستانی دبئی میں جبکہ 2 ابو ظہبی میں جاں بحق ہوئے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرونز اور راکٹوں کی بارش۔ غیر ملکی خبرستان دانوں کے مطابق عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تصدیق کی ہے کہ حملے کی شدت غیر معمولی تھی اور اسے گزشتہ حملوں کے مقابلے میں سب سے بڑا واقعہ سمجھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملے سے چند گھنٹے قبل ہی امریکی سفارت خانے کی جانب سے عراق میں موجود اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ حملے کے دوران زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ واقعے کے بعد عراقی سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سیکیورٹی سخت کر دی۔ شہری نئے کرنسی نوٹ کیسے اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اہم خبر، اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو نئے نوٹوں کی سپلائی فراہم کر دی گئی ہے تاکہ عام شہری بآسانی انہیں حاصل کر سکیں۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان عید الفطر کے موقع پر شہریوں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں نئے کرنسی نوٹوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نئے نوٹ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ نئے کرنسی نوٹ حاصل کرنے کے لیے شہری اپنے قریبی بینک کی برانچ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ مخصوص بینکوں کی ATM سے بڑی اعلیٰ معیار کے نوٹ نکالے جا سکیں گے۔ کون اہل ہیں؟ کوئی بھی پاکستانی شہری جس کے پاس اصل اور معتبر قومی شناختی کارڈ موجود ہو، وہ رمضان المبارک کے دوران بینکوں کا دورہ کرنے والے افراد اہل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عید کے قریب آتے ہی نوٹوں کی طلب میں اضافے کی وجہ سے قلت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے شہری رمضان کے اوائل میں ہی نوٹ حاصل کر لیں۔ پاکستانی ٹینکر کا آبنۂ حمص سے گزرنا ایران کے منظور شدہ راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بلومبرگ پاکستانی ٹینکر آبنۂ حمص سے گزرتے ہوئے ایران کے ساحل کے قریب رہ کر نکلنے والا تازہ ترین جہاز بن گیا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستانی پرچم بردار جہاز کراچی اتوار کے روز ایرانی جزائر لارک اور کشم کے درمیان ایک تنگ راستے سے گزرا، جس کے بعد وہ ساحل کے ساتھ خلیج عمان کی جانب بڑھا۔